ناظرین حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج یہ مجلس شہادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کو علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے دور میں بہت سے صحابہ سائنسدان بنے ہیں اور بہت ساری کتابیں اور حافظ قرآن ان کے دور حکومت اور دور امامت میں ان کے صحابہ نے پورا قرآن اور حدیثوں کے ساتھ بہت سے صحابہ علم حاصل کرنے کو زیادہ درجہ دیتے تھے، جن میں سے ایک جابر بن حیان، جن کو آپ جانتے ہیں کیمسٹری کے فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کو اس مجلس کی شروعات تلاوت قرآن سے کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں ایک درد مند آواز کو مائک پر دعوت دینا چاہوں گا، جناب سید حریت عباس کو۔ ان کی استقبال میں ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وقالوا عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنما إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسلكم أجر وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذين فتر بي إليه ترجعون، أتخذ من دوني إلهة إن يريدنا الرحمن بالذر المغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفقون، إني إذا
آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يركم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محزون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اب میں گزارش کرنا چاہوں گا سو سلام کے لیے سید عباس حمزہ سے ان کے استقبال میں ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ محمد وعلی محمد. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، جیسا زہرا کا در جلایا تھا، جیسا زہرا کا در جلایا تھا، یاد آنے لگی سب آنسو، یاد آنے لگی سب آنسو، پھر مدینہ بنا ہے کرب و بلا، پھر مدینہ بنا ہے کرب و بلا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر میں سندیانے بھی تھی موجود، پھر وہ منظر تھا سام غربت، پھر وہ منظر تھا سام غربت، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، کیا غریبوں کے گھر، کیا غریبوں کے گھر جلایا ہو، کیا غریبوں کے گھر جلاتے ہو، کیا مسلمان نہیں ہے کوفہ خدا، کیا مسلمان نہیں ہے کوفہ خدا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کیا، دشمنی کیا ہے آل احمد، دشمنی کیا ہے آل احمد، پھر محمد کو کیا رلایا، پھر محمد کو کیا رلایا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، گھر جلایا گیا ہے. کرنا چاہوں گا ننھے سے ذاکر جناب سید تربت حسن سے کہ آ کر ذکر اہل بیت میں سلام پیش کریں. ان کے استقبال میں بلند آواز میں صلوات پڑھ محمد وعلی محمد. ہے جعفر سعدی، ہے جعفر سعدی، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، آئے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بہائے ہیں، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے ہیں، عابد کے بھی بس کا نوحہ سنا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں
जाफर का जनाजा काजिम उठा रहे हैं, जाफर का जनाजा। मंसूर ने ग़िज़ा में ज़हरा जफा दिया था, मज़लूम की बदन पर जिसका असर हुआ था। अफलाक से मलकी फुरसा को आ रहा है, काजिम उठा रहे हैं, जाफर का जनाजा काजिम उठा रहे हैं, जाफर का जनाजा। निकला दहन से बाहर आए जिगर जो करता कर, खून राम हो गया था मौलाक मेरा बिस्तर। मंजर ये दिल को दोख रहा है, काजिम उठा रहे हैं, जाफर का जनाजा। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा दो नन्हे से ज़ाकिर जनाब सैयद शाहबाज हसन और शुबैर को आकर मदह अहले बैत में सलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल में बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। सकीना सकीना जान बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा। नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची ऐ बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा मैं हुआ था कहाँ, तू थी कहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा रोना न यूं मैं साथ। शे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी, शे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी। हमारी और तुम्हारी दास्तां है एक जैसी है जान। आइए हजरात चार मिसरों से मरसिए के लिए दावत दूँ। हैदरिया इंतज़ार में पानी को लेकर, हैदरिया इंतज़ार में पानी को लेकर, थी करबला इंतज़ार में अब्बास को देखकर, थी करबला इंतज़ार में अब्बास को देखकर। सहमा हुआ था लश्कर जलाले अब्बास को देखकर, सहमा हुआ था लश्कर जलाले अब्बास को देखकर। थी आंधियाँ समेटी हुई अब्बास को देखकर, थी आंधियाँ समेटी हुई अब्बास को देखकर। शुक्र करो यजीदियों ने दी इजाज़त हुसैन ने, वरना थे फरिश्ते तैयार क़यामत को लेकर। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा मरसिया ख़ान जनाब सैयद मोहम्मद रबी से कि आकर मरसिया शुरू करें। इनके इस्तकबाल में बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐ मोमिनो हुसैन शिद्दत की प्यास है, जंगल में फातिमा का पिसर बेहवास है। यावर न कोई है ना कोई भाई पास है, लाशें उठा के लाने से मौला उदास, लाशें उठा के लाने से मौला उदास है। लो चल रही थी प्यास थी वक्त ज़वाल था, बेचैन रन में धूप में जहरा कलाल, बेचैन रन में धूप में जहरा कलाल था। आए मोमिनो क़याल करो दिल में तुम जरा, वो प्यास और वो जख्म वो सहराए कर बला, वो सामने की धूप वो
زخموں کا منہ کھلا، پھولوں سے پھٹنا زخموں کا وہ درد، وہ پھولوں سے پھٹنا زخموں کا وہ درد، وہ جفا، کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کے نور عین نے، آفت سہی تمہارے لیے یہ حسین، آفت سہی تمہارے لیے یہ حسین نے۔ آدھا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب، زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب ہوں، تم جس کے کلمہ گو ہوں میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا، پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کیے صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، تیفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا، جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو، یہ موجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لائیں، خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دین، چھاتی پہ پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آستین، تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول، تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی، دیکھا تو کوئی دوست ہے نا غم گزار ہے، خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار، خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے، ارے میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو، ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو، للہ نہ زیر تیغ تو تڑپا حسین کو، پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا حسین، پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا حسین کو، ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھ دل ملون کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس 4 دن کی تھی وہ حکومت یزید کی، بس 4 دن کی تھی وہ حکومت یزید کی، صدیاں حسین کے ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کے ہیں زمانہ حسین کا۔ آئیے اس 2 مصرے سے میں اب گزارش کرنا چاہوں گا ایک اور مرثیہ خوان کو جناب سید اصغر مہدی سے کہ آ کر مرثیہ شروع کریں، ان کے استقبال میں بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد میں،
سامان غم تھا فرقے پاک اعتقاد میں، تھا جشن عید خانہ اہل عناد میں، گویا بہار آئی تھی باغ مراد، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، خوش تھے کہ بارور شجر مدعا ہوا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا ہوا، دن رات اہل شراسی تدبیر میں تھیا، خیر البشر کا نام مٹا دے وہ روسیا، پر خلق رو نہ سکتی تھی بے حجت والا، بخشا خدا نے جعفر صادق کو، بخشا خدا نے جعفر صادق کو، وہ جا جو ہے کشائے تخت کرامت ہوئے حضور، رونق فضائے تخت امامت میں، رونق فضائے تخت امامت ہوئے حضور، قربان ملک تھے جعفر صادق کی شان پہ، حافظ فدا تھے مصحف ناطق کی شان پہ، مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان پہ، معصوق کو بھی ناز تھا عاشق کی شان، معصوق کو بھی ناز تھا عاشق، راضی خزاں پہ تھا وہ جگر بند مرتضیٰ، کرتا ہے ایک شخص یہ وصف خدا، بیمار کوئی آپ کا تھا طفل معلقہ، دولت سراپا اس کی عیادت کو، دولت سراپا اس کی عیادت کو میں گئے، حضرات کھڑے ہوئے تھے جھکا میں سلام کو، پایا مگر اداس امام، پایا مگر اداس امام انام کو، معصوم کی فضائے الہی پتھی نظر، کیوں کرنا ہو حسین سے صابر کے تھے جگے، ہے آشکار ہمت شبیر نام، پردیس میں لٹا دیا آباد، پردیس میں لٹا دیا آباد اپنا گھر، راہ خدا میں دل کو سنبھالا امام نے، اولاد ذبح ہو گئی آنکھوں کے سامنے، اولاد ذبح ہو گئی آنکھوں کے سامنے، باخر کے لخت دل کو نہ آیا کبھی غضب، تابع خدا کے حکم کا تھا سرور عرب، کرتا تھا صبر ناصر دین حبیب رب، دیتا تھا صدمے آپ کو منصور بے، دیتا تھا صدمے آپ کو منصور بے ادب، فرعون عصر پھر گیا فخر کلیم سے کی، مصروں سے خطیب اہل بیت جناب سید محمد زاہد کو بیان کے لیے دعوت دوں۔ ہے علم کا دروازہ جعفر صادق، ہے علم کا دروازہ جعفر صادق، ہے سچ کا راستہ جعفر صادق، ہو جس کے صحابہ سائنسدان دنیا میں، کوئی جابر کوئی عابد
ہو جس کے صحابہ سائنسدان دنیا میں، کوئی جابر کوئی عابد، اس قوم کا سردار ہے جعفر صادق، اس قوم کا سردار ہے جعفر صادق۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ اب میں گزارش کرنا چاہوں گا خطیب اہل بیت جناب سید محمد زاہد سے کہ وہ جلد و افروز ممبر ہو کر لوگوں کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب الرب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وأهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انکا قد جاہدت ونصحت صبرت حتی طاعت القوین، لاللہ الظالمین من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم، صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ۔ اب جس جملے کو ہم نے تلاوت کا شرف عطا کیا، عطا فرمایا ہے، جو شرف ملا ہے وہ زیارت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، خالی زیارت کرنا، زیارت کے بعد کے بہت مشکل ہے۔ اب میں نے جس کی تلاوت فرمائی ہے وہ زیارت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا عباس کی زیارت کو جاتے ہیں، زیارت کی طواف کیا، پھر کہا زیارت کے جملوں کو دہرایا، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح۔ یہاں پہ رک کے بتاتا چلوں کہ عبد کیا ہے؟ عبد یعنی عبدیت، بندگی، جس نے اپنے زندگی میں ذرہ برابر بھی گناہ نہ کیا ہو اسے عبد کہتے ہیں، عبدیت کہتے ہیں، بندگی کہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مولا صادق علیہ السلام آگے بڑھ کے کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح۔ صالح یعنی جس نے اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی گناہ تو دور، گناہ کا تصور بھی نہ کیا۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب یعصب الدین امام المتقین کے بیٹے تھے، حضرت عباس تھے، وہ گناہ نہ کرتے ہو، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک مثال سے واضح کرتا چلو کہ عالم مرجیت کے بڑے عالم دین آیت اللہ نیامی ہیں، وہ ایک مرتبہ درس کو جاتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، سوال کیا اس نے، اے آیت اللہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ اب آیت اللہ کا جواب سن کے وہ حیران پریشان ہو گیا۔ سنیے کیا جواب دیا، آیت اللہ نیانی نے کہا میں گناہ تو دور، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اب وہ شخص تعجب ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، گناہ نہ کرتے ہو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو اس وقت آیت اللہ نیانی نے کیا دیکھا، ایک نالے کا پانی جا رہا ہے، ایک مرتبہ جیسے نالے کا پانی جا رہا ہے، آیت اللہ نیانی نے کہا اے شخص بتا کیا تو اس پانی کو پیے گا؟ وہ شخص کہنے لگا وہ کون بے وقوف ہے جو اس پانی کو پیے گا، یہ نجس ہے، گندا پانی ہے۔ تو آیت اللہ نیانی نے کہا کہ تم نے نہیں پیا، تم نہیں بھی پیو گے، کیا تم نے کبھی تصور کیا ہے کہ تم کبھی پیو گے؟ تو آیت اللہ نیانی نے کہا
کیا تم اس پانی کو پیو گے یا تصور کرو گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں اس پانی کو پیوں گا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ گندا پانی ہے، نجس پانی ہے۔ آیت اللہ نیانی نے کہا کیوں نجس رہا تو کیا تم پی سکتے ہو؟ تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا میں اس کی گندگی کو پہچانتا ہوں، نجاست کا علم ہے، غلیظ پانی کا علم ہے، پیوں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آیت اللہ نیانی نے کہا جس طرح تم اس پانی کو نہیں پیو گے، نہیں پیتے ہو، تصور بھی نہیں کرتے، اسی طرح میں گناہ کے عذاب، گناہ کے بارے میں جانتا ہوں، گناہ کے عذاب کا علم رکھتا ہوں، اس لیے میں گناہ تو دور، گناہ کے تصور بھی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں۔ یہ ایک واقعہ بیان کر کے مولا عباس کے علم کو واضح کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک عالم دین شیخ اعظم انصاری اگر ان کی کوئی ایک کتابیں پڑھ لے تو مجتہد ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا علم کا درجہ کتنا ہوگا، ایک کتاب پڑھ لے تو مجتہد ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب بھی شیخ اعظم انصاری درس کو جاتے تو 4000 مجتہدین ان کے درس میں شریک رہتے، 4000 مجتہدین کے استاد تھے شیخ اعظم انصاری۔ ایک مرتبہ ہم جیسا ناقص ان کے درس کو سننے کے لیے جاتا، دروازے پہ بیٹھتا، اس کی مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ ایک صف یاد کرتا تو دوسرا صف بھول جاتا، دوسرا صف یاد کرتا تو تیسرا صف بھول جاتا۔ ایک مرتبہ سارے دوست اسے چھیڑنے لگے، کہا اے شخص تو ایک صف یاد نہیں کر پاتا اور شیخ اعظم انصاری کا درس سننے جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص امام علی کے حرم میں آیا، ایک زنجیر کو لایا، زنجیر کو ذریعے مبارک میں زنجیر کو لیا، ذری میں ہاتھ رکھا اور زنجیر کو ذری سے باندھنے لگا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا اے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اے مولا، اے آقا، میری ایک مجبوری ہے، میں ایک صف یاد نہیں کر پاتا، میں کیا کروں؟ میری جب تک یہ مجبوری حل نہیں ہوگی میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، زنجیر کو نہیں کھولوں گا۔ ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھا؟ مولا علی آئے ہیں۔ مولا علی نے کہا اے شخص اب جا، تیری پرابلم حل ہو چکی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں ایسے کیسے مان لوں کہ میری پرابلم حل ہو چکی ہے؟ ایک مرتبہ مولا علی نے اس کی خواب میں کان کے قریب اپنے زبان کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلام پڑھا۔ ایک مرتبہ صبح وہ بیدار ہوا، نماز فجر ادا کی، گھر کو جاتا ہے، کیا محسوس کیا؟ اسے ساری دنیا کا علم آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ اعظم انصاری کے درس کو جاتا ہے، جو شخص دروازے پہ بیٹھتا تھا آج 4000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے مولا شیخ اعظم انصاری کے قریب جاتا ہے، درس کو سننے لگا۔ ایک مرتبہ شیخ اعظم انصاری درس شروع کرنے لگے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے ہاتھ اٹھایا، آقا آپ نے یہ غلطی کی ہے، اگر بہتر ہے اس جملے کو فلاں کتاب سے، فلاں پیج نمبر سے، فلاں لائن سے پڑھیں تو بہتر نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ شکایت کی، 2 مرتبہ اعتراض کیا، 3 مرتبہ اعتراض کیا۔ ہر انسان کا قانون ہے کہ وہ اعتراض برداشت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ 4-5 اعتراض جیسے بڑھتے گئے، وہ شیخ اعظم انصاری نے کہا بتا کہ کل رات امیر المومنین آئے تھے؟ ہاں۔ وہ شخص کہنے لگا ہاں شیخ اعظم انصاری آپ کو کیسے پتا؟ شیخ اعظم انصاری نے کہا جو امام کل رات تیرے خواب میں رات کو آ کے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اتنا بڑا عالم دین ہو گیا، تو اتنا تجھے علم آ گیا، وہی امام کچھ مدت پہلے میرے خواب میں آ کے پورا مکمل سورہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سارا سورہ مکمل پڑھے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو بتاؤ کہ حضرت عباس کا علم کیا ہے؟ یہ ایک شخص کے خواب میں مولا آتے ہیں، بسم اللہ پڑھا تو اتنا علم آ گیا، 4000 مجتہدوں کے استاد کو اعتراض کرنے لگا، اور اگر مولا خواب میں سورہ حمد پڑھتے ہیں تو وہ 4000 مجتہدوں کے استاد بن جاتا ہے۔ اب ذرا بتائیے مولا عباس کا علم کتنا ہوگا، جو مسلسل 2 سال آغوش علی میں، آغوش امامت میں مسلسل قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب حضرت بہلول کا ایک واقعہ بیان کر کے ربط مسائل۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد آتے ہیں، کوفے آتے ہیں
اور درس کو شروع کیا, کلاس کو شروع کیا, تعلیم دیتے ہیں, اور شاگردوں سے کہا میں اپنی استاد سے ساری باتوں, استاد کے سارے باتیں مانتا ہوں لیکن 3 باتیں نہیں مانتا. وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا پھیلا میرے استاد کہتے ہیں اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شے اس کو نظر آنا چاہیے. ایک مرتبہ جیسے ہی کہا جو شے ہے اس کو نظر آنا چاہیے. ایک مرتبہ اس استاد نے کہا ہم سب قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. میں امام سے پوچھوں گا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ مولا کہیں گے میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن بے شک اللہ کو دیکھیں گے لیکن اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. یعنی سب لوگ اپنے اعمال سے پریشان ہوں گے تو تو اللہ کے رحمت کے محتاج ہوں گے. تو پھر کہا دوسری بات یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں آگ ہے, تو آگ کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ میں اس بات کو نہیں مانتا. پھر کہا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اللہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ کیوں نہیں روکتا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی کہنا تھا, میں اپنے استاد کی بات کو نہیں مانتا کیونکہ اگر وہ چاہتا تو مجھے روک لیتا, تو میں اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں. ایک مرتبہ اسی مجمع میں ایک امام سعدی کا دوسرا شاگرد موجود تھا, نام بہلول دہنا تھا. بہلول دہنا اٹھتے ہیں, ایک مٹی کا ڈھیرا بنایا اور دے مارا. ایک مرتبہ جیسے ہی دے مارا وہ بے ہوش ہو گیا. اور وہ استاد بےتاب ہوتا ہے, شاگردوں سے کہا بہلول تو پکڑو. اب انہیں تو بھاگنے کی عادت نہیں تھی, بزرگ تھے, بھاگنے والے دوسرے ہیں. دشمن علی بھاگتے ہیں, علی کا چاہنے والا کبھی بھاگتا نہیں ہے. بہلول دانا بزرگ تھے, بھاگ نہیں سکتے. ایک مرتبہ گرفتار ہوئے اور ادھر عدالت لگی. وہ چاہتے بھی تھے کہ عدالت لگ جائے تاکہ پروف بتا سکو. ایک مرتبہ عدالت لگی اور بہلول دانا کو بلایا گیا. کہا اے بہلول, جج جو ہوتا ہے جج نے سوال کیا, اے بہلول بتا کیا تو نے اس کو مارا ہے؟ بہلول نے کہا ہاں میں نے مارا ہے. جج نے کہا کہ اگر تو نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو تمہیں تو پتا ہے اس کی سزا ملے گی. اس کو بہت پریشان, یعنی تمہیں بہت مارا جائے گا, پریشان ہو جاؤ گے, سزا ملے گی. ایک مرتبہ بہلول نے کہا رک جاؤ, مجھے اس سے سوال کرنے لگو. کہا اے شخص, اے صحابی تو بتا میں نے تجھے مارا تو تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا سب صحیح کہتے ہیں, تو دیوانہ ہے, تم دیوانے ہو. ایک مرتبہ بہلول نے سوال کیا تم بتاؤ یہ مٹی کا ڈھیرا کس چیز سے بنا تھا, مٹی کا گولا کس چیز سے بنا تھا؟ تو بہلول دانا کو کہا, اس شخص نے کہا مٹی سے بنا ہے. اور بہلول نے کہا تو کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے کہا میں مٹی سے بناؤں. بہلول نے کہا تو نے کہا کہ ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتی, شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم آگ سے بنی ہے, تو آگ کو کیا نقصان پہنچاتی ہے؟ تو مٹی سے بنا ہے, اور یہ جو مٹی کا گولا ہے یہ مٹی سے بنا ہے, مٹی کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ اور جیسے کہا اور پھر سوال کیا کہ تم نے مارا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے. وہ بہلول دانا نے کہا اگر تو درد کو بتا سکتا ہے تو بتا, میں کیسے معلوم تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تو اے بہلول تم دیوانے ہو, تمہیں پتہ نہیں درد نہیں دکھائی دیتی. بہلول نے ہنس کر کہا جس طرح درد دکھائی نہیں دیتی, درد کو محسوس کیا جاتا ہے, اسی طرح اللہ ہے لیکن نظر نہیں. پھر کہا اے شخص میں نے تمہیں مارا اور تم نے اعتراض کیا تھا, استاد کی تیسری بات کو نہیں مانتا. تو نے کہا کہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اگر اللہ چاہے تو اللہ روک سکتا ہے, تو اب جا کے اللہ سے لڑ, میرے ہاتھ کو اللہ نے نہیں روکا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ.
आज़ादारान मज़लूम करबला, आज 15 शव्वाल है। उस इमाम की शहादत है जो इल्म का बादशाह था, जिसने इल्म के मदरसों को खोला था। आज़ादारान मज़लूम करबला, एक मरतबा मंसूर दवानिकी ने हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र के जनाजे को, इमाम जाफ़र के घर को जलाया जाए। एक मरतबा ज़ालिम आते हैं, इमाम के घर को जलाया गया। आज़ादारान मज़लूम करबला, उसी वक्त इमाम के चहरे वाले आ गए और घर के आग को बुझा दिया। और जैसे ही सब जाने लगे, इमाम ने गिरिया किया। एक मरतबा सारे शागिर्द वापस आए, सारे चाहने वालों ने सवाल किया, ऐ मौला सादिक, आग को बुझा दिया, अब क्यों गिरिया कर रहे हो? इमाम सादिक ने कहा, तुमने मेरे घर को जला दिया, लेकिन मेरी आंखों के नजदीक वो मंजर आ गया। शाम गरीबा है, खैमों को जलाया गया, एक खैमे से दूसरे खैमा, सारे बीबियां जाने लगी, दौड़ने लगी। आज़ादारान मज़लूम करबला, एक मर्तबा ज़ैनब आखिरी खैमे में आती है, जिस खैमे में सैयद सज्जाद आराम कर रहे हैं। आज़ादारान मज़लूम करबला, सैयद सज्जाद से सवाल किया, ऐ वक्त इमाम, आप बताए, तुम इस वक्त के इमाम हो, बेटा बता, क्या हम जल के मर जाए या खैमों से बाहर चल जाए? आज़ादारान मज़लूम करबला, सैयद सज्जाद ने कहा, जान का बचाना वाजिब है, लिहाजा घर को छोड़कर चल जाओ, खैमों को छोड़कर भाग जाओ। एक मर्तबा किसी ने क्या देखा कि एक ज़ईफ खातून एक ज़ईफ को कांधों में लेके आती है। सैयद सज्जाद बहुत बीमार थे। एक मर्तबा इमाम सादिक ने कहा, मेरे दादा सज्जाद ने कैसे इस मुसीबतों को बर्दाश्त किया होगा? आज़ादारान मज़लूम करबला, 3 दरों को जलाया गया। एक मदीने में फातिमा ज़हरा के घर को जलाया गया। 8 शव्वाल गुजरी है, इनेदा में जन्नतुल बकी हुआ है एक रिवायत। और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा तो आखिरी 2-3 रिवायतें और आपकी सहमत तमाम आज़ादारों। एक रिवायत जन्नतुल बकी के हवाले से, बीबी ज़हरा के हवाले से सुन लीजिए आज़ादारों। एक मरतबा जनाब फातिमा ज़हरा के घर के बाहर आग लकड़ियाँ जमा की। ज़हरा ने कहा, क्या उस घर को भी जला दोगे जिस घर में कमसीन बच्चे हसन और हुसैन मौजूद है? कहा, ज़ालिमों ने कहा, हमें इसकी परवाह नहीं है। एक मर्तबा घर को जलाया गया। एक मर्तबा ज़हरा के फसलियों में महक अंदर गई। आज़ादारान मज़लूम करबला, ज़हरा की फसलियाँ टूट गई। एक मर्तबा गश्त आ जाती है, जैसे गश्त पे दावा फिज़ा से ये रहेगा, ऐ अम्मा फिज़ा, ऐ फिज़ा, मेरी फसलियाँ टूट चुकी हैं, ऐ फिज़ा, मोहसिन शहीद हो गया। कुछ नहीं कहा, ऐना अली, अली किधर गए हैं? मेरा मौला अली कहाँ है? आज़ादारान मज़लूम करबला, एक हाथ को फसलियों में रखा, दूसरे हाथ को आसा लिया और मस्जिद नबवी की तरफ गई। कहा, अली को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल खोलकर बदवा करूंगी। मौला अली ने कहा, ऐ बीबी, बदवा ना करना, क़यामत बपा हो जाएगी। आखिरी 2-3 जुमले और आपके सहमत तमाम आज़ादारों। ये फातिमा ज़हरा के घर को जलाया गया। दूसरा शाम गरीबा खैमों को जलाया गया। तीसरा मदीने में 15 शव्वाल या 14 शव्वाल को खैमे में घर को आग लगाया गया। आज़ादारान मज़लूम करबला, एक
दो जुमले और आपकी रहमत तमाम। अल्लाह अकबर। मौला जाफर सादिक को जहर दिया गया, रूह परवास हुई। उधर मूसा काजिम आते हैं, बाप के जनाजे को उठाने के लिए आए हैं। ईमान का जनाजा आलीशान अंदाज में उठा, जिस जनाजे में 4000 शागिर्द मौजूद थे। मैं कहूँगा मौला, शागिर्दों को छोड़ के ना जाने कितने चाहने वाले थे। आपका जनाजा आलीशान तरह से उठाया गया, सारे चाहने वाले मौजूद थे। अगर हमारे मुआशरे में अगर कोई मर जाए, अगर 400-500 लोग आ जाए तो सब कहते हैं बहुत आलीशान से जनाजा उठाया गया। अब बताए, मौला जाफर सादिक के 4000 शागिर्दों को छोड़कर बहुत चाहने वाले हैं, आलीशान से जनाजा उठाया गया। मूसा काजिम ने जनाजे को उठाया होगा, शायद जाफर सादिक कहते होंगे, ऐ बेटा मूसा काजिम, मेरे इतने चाहने वाले, लेकिन तेरा जनाजा सिर्फ पुले सिरात पर रखे, पुले बगदाद पे रखा जाएगा, तो मजदूरों के हाथों से पैसे दे के उठाया जाएगा। ऐ बेटा काजिम, ऐ बेटा, तुझे मजलूमियत से मजदूरों के हाथ से उठाया जाएगा। हाय मौला जाफर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इज़्ज़म खज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। ऐ पालने वाले परवरदिगार, हम सबके गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे पालने वाले परवरदिगार, हम सबके इल्म में इजाफा फरमा, हम सबके हाफिज़े को तेज फरमा। ऐ मेरे पालने वाले परवरदिगार, जहाँ कहीं मिशियाँ हैदर करार मौजूद है, उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। जो कैद में है उनको जल्द से जल्द रिहाई इनायत फरमा। ऐ मेरे पालने वाले परवरदिगार, इमाम ज़माना के जौहर में ताजील फरमा, हम सबको उनकी खास औलाद अंसार में शुमार फरमा।